رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں اور اسی کا اقتدار ہے، اسی کی حکمت کار فرما ہے۔ ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ بے شک اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ اس طرح جنگ کرتے ہیں جیسے
سیسا پھیلائی ہوئی دیوار۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، میری تکلیف کا باعث کیوں بنتے ہو؟ لیکن جب ان میں کجی پیدا ہوئی اور انہوں نے انحراف اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں مزید کجی پیدا کر دی، اور اللہ ایسے نافرمانوں اور گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے اسرائیل کے فرزندو، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات اتری اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب جب کہ وہ رسول کھلے دلائل کے ساتھ آ گئے تو یہ کافر کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا پردازی کرے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ اللہ ظالموں غلط کاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے چلے ہیں، اور اللہ کو تو اپنا نور یعنی ہدایت کی روشنی مکمل کر کے رہنا ہے، خواہ ان کافروں کو کیسا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انہیں اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، چاہے مشرکوں کو کیسا ہی برا لگے۔ اے ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت کا پتہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرو، یعنی ہر ممکن جد و جہد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور دائمی جنتوں میں عمدہ خوشگوار مکانات عطا فرمائے گا۔ یہ عظیم کامیابی ہے، اور دوسری نعمت سے بھی جو تمہیں محبوب ہے نوازے گا۔ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور جلد ہی فتح نصیب ہوگی، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے انصار، اس کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں یعنی مخلص ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو تمام مخلص ساتھیوں نے کہا تھا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا تھا اور ایک گروہ نے انکار کیا تھا، تو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ رمضان المبارک کے 24 دن گزر چکے ہیں، 25واں دن ہے، اور جمعے کا دن ہے جس کے بعد رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا، آخری جمعہ ہے۔ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیتے ہیں اسی بنیاد پر کہ جو جمعے ایک مہینے میں پڑھتے ہیں اس میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوسرے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب جو جمعہ ہوگا وہ شوال کے مہینے میں ہوگا، اور رمضان المبارک کا یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، یعنی اس پہلو سے کہ مسلمانوں کے جو ہفتے واری اجتماعات شریعت کی طرف سے طے کیے گئے ہیں وہ جمعے کے دن منعقد ہوتے ہیں۔ تو 3 اجتماعات ہو چکے ہیں، یہ چوتھا اجتماع ہفتے واری منعقد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سالانہ اجتماع کی تاریخ آ جائے گی، وہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ رمضان گزرتا ہے اور اسی کے تحفے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کو جو عطیہ دیا گیا ہے وہ ایک تہوار کا عطیہ ہے، ایک خوشی کے دن کا عطیہ ہے، جس کو عید کے نام سے اور بالخصوص عید الفطر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الفطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، تو عید الفطر میں چونکہ روزہ ممنوع ہے،
جیسے عید الاضحیٰ میں جو قربانیوں کی عید ہے اس میں بھی روزہ ممنوع ہے. جس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے ویسے عید کے دن روزہ نہ رکھنا فرض ہے. یہاں بھی ہم اللہ کے پابند، وہاں بھی اللہ کے پابند، نہ خوشی میں آزاد اور نہ پابندی میں کسی طرح کی کوئی آزادی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام بندوں کو دیا گیا ہے وہ طہارت کا ہو یا نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، یا معاشرتی مسائل میں جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے ان کا ہو، یا معاملات میں حرام و حلال کی جو تمیز بتائی گئی ہے ان سے متعلق، ہر جگہ بندہ مومن پابند ہے. اور اس پابندی کو روزانہ 5 وقت سکھایا جاتا ہے. روزانہ 5 وقت جو نماز پڑھوائی جاتی ہے یہ ایک تربیتی نظام ہے. اس میں اوقات کو ملحوظ رکھا گیا ہے، طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، سطر کا پوری طرح لحاظ کرنا ہے، نیت کی فکر کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی لازمی تلاوت کرنی ہے، اور پھر بندگی کے جو مظاہر ہیں کہ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر رکوع کی حالت میں جانا ہے، پھر سجدے کی حالت میں جانا ہے. اتنی ٹریننگ ہے، اتنی تربیت ہے، اتنی مشقیں ہیں کہ اگر ان تمام مشقوں کا انسان کو احساس ہو اس پہلو کے ساتھ کہ ایک وہ وقت ہے جو صبح کے سپیدے کے ظاہر ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی دن شروع ہوتا ہے، تو عبادت کے نظام کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، مشق کے ساتھ اور ایک پورے نظام کے ساتھ شروع ہوتا ہے. پھر ایک لمبا وقفہ دیا گیا ہے جس میں کاروبار کیا جائے، کھیتی باڑی کی جائے، ملازمت کی جائے، اپنے جو کام ہیں کمائی سے متعلق ان کا ایک لمبا وقت دیا گیا ہے. اور اس لمبے وقت کے بعد پھر جب زوال ہوتا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر ایک نماز کا وقت آتا ہے، پھر تربیت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ تربیتی نظام برپا کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ دیا گیا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ 2 مثل ہو جائے، جتنا سایہ اس کا ہے اتنا ہی اور ہو جائے، تو ایک دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے. اور یہ کام کے درمیان کا بھی وقت ہو سکتا ہے اور قیلولے کے بعد کا بھی وقت ہو سکتا ہے. اور یہ عام طور پر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے یہ لگ بھگ فرق رکھا گیا ہے، زیادہ لمبا فرق نہیں رکھا گیا. پھر یہ ایک تربیت ہوتی ہے، اور اس تربیت کے بعد پھر جب رات کی آمد ہوتی ہے، دن کی آمد پر جس طرح سے پہلا تربیتی پروگرام ہوا، رات کی آمد پر پھر ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے. اور جیسے سورج کے زوال کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک نماز پھر طے فرمائی گئی ہے، عصر کی نماز، تو جو فصل ظہر اور عصر میں رہتا ہے اسی کے بقدر لگ بھگ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ تھوڑا سا فصل ہے، اور پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے، جس کے بعد پھر آرام کرنا چاہیے تاکہ اگلے دن کی اچھی تیاری ہو، آرام مکمل. یہ جو روزمرہ کا نظام ہے، جو انسان اس روزمرہ کے نظام کی پابندی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں کرے گا، وہ اتنا پختہ مسلمان بنے گا اور برائیوں سے اتنا محفوظ ہوگا، بے حیائیوں سے اتنا دور ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ یہ زمین پر چلنے پھرنے والا ایک فرشتہ ہے. ایسا لگے گا جیسے ملکوتی صفت اس کے اندر منتقل ہو گئی ہے. جس طرح فرشتوں کا حال ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسی جن انسانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پل بھر بھی اللہ کی نافرمانی سوچ نہیں سکتے. یعنی ان کی طرف سے یہی تہیہ ہوتا ہے. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ صفت رکھی گئی ہے تو وہ توبہ کر کے اس گناہ کو معاف کروا لیتے ہیں. تو جو انسان اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ زمین کے فرشتے ہیں. وہی صفت جو فرشتوں کی ہے انہوں نے پیدا کی اپنے اندر، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلافت انسان کو دی اور فرشتوں کو ان کا خدام بنایا، تو جو انسان فرشتوں کی اس صفت سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے.
اور سارے انسانوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل تھے تو فرشتوں سے افضل تھے۔ ایک روز مرہ کا نظام، ایک وہ نظام ہے تربیت کا کڑا نظام جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، مہینے بھر کے لیے آتا ہے، اور وہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، تمام مسلمانوں کو ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، سال بھر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے PAC کو یا بارڈر سیکورٹی فورس کو ٹریننگ دی جائے کہ اب جا کر اس کو بارڈر سنبھالنا ہے، اب جا کر دشمنوں کا اس کو مقابلہ کرنا ہے، اب اس کو دن بھر رات بھر چوکنا رہنا ہے۔ اب ایسا کہیں نہ ہو کہ کوئی گھسپیٹیا آ جائے، کوئی در انداز آ جائے، کوئی اس بارڈر کو پار کر کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کو برخاست بھی کیا جا سکتا ہے، شوٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اتنے سخت احکامات۔ ایسے ہی جن کو پولیس کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کی وردی دی گئی ہے، اور جن کو فوج میں لیا گیا ہے اور اس کی وردی ان کو دی گئی ہے، ایک ذمہ داری ڈالی گئی۔ رمضان میں ٹریننگ ہوتی ہے اور وردی دی جاتی ہے۔ سال بھر کے لیے ہر مسلمان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور صبح کے شروع ہونے سے لے کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تمہیں کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، خواہشات نفسانی چھوڑنا ہے، جو تمہارے لیے رات میں جائز ہے، دیگر دنوں میں جائز ہے، جائز کو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے۔ یہ تو سال بھر کا معاملہ ہے۔ حرام تو کسی دن، کسی تاریخ میں، کسی جگہ، کسی وقت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اب حرام کو چھوڑنے کی مضبوط عادت ہو جائے اور حلال پر اکتفا کرنے کی عادت ہو جائے، اور اللہ کی بندگی کی پابندی کی عادت ہو جائے، اور نافرمانی کبھی نہ ہونے پائے، اور گھر اسلامی زندگی کے ساتھ گزارا جائے، ملازمت اسلامی ہو، کھیتی باڑی اسلامی ہو، تجارت اسلامی ہو، ہر چیز جو ہے قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے اور دین کے رنگ میں رنگ جائے، اور کہیں سے بھی کوئی بغاوت نہ ہو، معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، شیطنت نہ ہو۔ اس کے لیے رمضان۔ اس لیے اب ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے، آخری جمعہ ہے، کہ ٹریننگ ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر پوچھنا چاہیے، دل سے پوچھئے، تقوی سے تمہاری زینت ہو گئی؟ دماغ سے اپنے سوال کیجئے کہ دماغ کو اسلامی فکر مل گیا، دماغ میں کوئی آلائش باقی تو نہیں رہی، کفر کی، شرک کی، بدعت کی، فیشن کی، برائیوں کی کوئی بھی آلائش، کوئی گندگی دماغ میں ابھی باقی تو نہیں ہے۔ صفائی ہو گئی، پوری دل کی پوری صفائی ہو گئی، کوئی بدنیتی، کوئی برا جذبہ، حسد اور کسی کے سلسلے میں کینہ، ناجائز دشمنی، ایسا تو نہیں کہ دل میں ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے، ابھی دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور بلا وجہ شدید دشمنی ہے، اور کدورتیں ہیں، اور گندگیاں ہیں، اور بدنیتیاں ہیں، اور دل میں ناجائز تصویریں بنی ہوئی ہیں، نقش ہیں، آنکھیں ناپاک ہیں، غیر محرم کو دیکھتی ہیں، جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو دیکھتی ہیں، کیمرے میں فوٹو بھرے ہوئے ہیں، دماغ کو پاس ہو رہے ہیں، زبان بے لگام ہے، ہر طرح کی بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ روزے میں زیادہ ہی غصہ آتا ہے تو گالی بھی نکل جاتی ہے، تیز کلامی بھی ہوتی ہے، اور پھر کھانے میں تمیز نہیں ہے، حرام پیسے کا کھانا ہو یا حلال ہو اس کی فکر نہیں ہے، افطار کھانا ہے، سحری کرنا ہے، پھر رات بھر کچھ نہ کچھ چکتے رہنا ہے، تو اس میں بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حلال طیب کو استعمال کیا جا رہا ہے یا حرام خبیث کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو رمضان نہیں، بالکل صاف سمجھ لینا چاہیے۔ رمضان کوئی قومی سیزن نہیں ہے، رمضان رسم کے دن نہیں ہے، رمضان مسلمانوں کے یہاں اس طرح نہیں ہے جیسے غیر مسلموں کے اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی، ربانی، نبوی، اسلامی، ایمانی تربیت کا ایک موقع ہے اور ذریعہ ہے۔
لہذا روزے فرض کیے گئے تو یہ بات پہلے دن بتا دی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر اور قوموں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جس نے داخلہ لیا کسی دارالعلوم میں، وہ پڑھ رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ وہ عالم بن جائے، اس کے اوپر داخلہ لے لیا تو مقصد یہ کہ وہ فاضل بن جائے۔ اب اگر وہ پڑھتا رہا اور عالم نہیں بنا، جاہل بنا، فاضل نہیں بنا، غافل بنا، ناقص بنا، حفظ کے درجے میں داخلہ لیا اور 1 سال 2 سال 3 سال وقت لگتا چلا جا رہا ہے اور بالکل ایسا فارغ ہوا کہ اسے ایک پارہ یاد نہیں، اور جو یاد ہے وہ نہایت کچا ہے، تو یہ ناکام ترین انسان۔ ایسے ہی خدا نخواستہ ابھی بھی جائزہ لے لیجئے، کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی ایک تو بڑی مبارک شب 27ویں شب باقی ہے، جس کے بارے میں اکثر رجحان یہ ہے کہ وہی ہوتی ہے شب قدر، اگرچہ 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 29ویں کے امکانات ہیں، اور ان میں بھی شب قدر کو دیکھا گیا، پایا گیا، لیکن بعض صحابہ قسم کھا کے کہتے تھے 27ویں ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ اغلب اکثر رجحان یہ رہا ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ تو اگر کمیاں رہ گئی ہیں، اور ضرور رہی ہیں، ابھی بھی گناہ لگے لپٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی بری عادتیں نہیں چھڑی ہیں، ابھی بھی بدنگاہی نہیں چھڑی ہے، ابھی بھی بدنیتی ہے، ابھی بھی دل کے اندر کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں ہیں، کینے ہیں، تو بھائی للہ فی اللہ اپنی فکر فرما لیجئے، کیونکہ خدا نخواستہ رمضان گزرا اور مغفرت کا فیصلہ نہ ہوا، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی کہ ایسے انسان کو اللہ ہلاک کر دے، اس کی ناک رگڑ دے، ذلیل کر دے، جس کو رمضان ملے اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو حضور پاک علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دینے کے لیے آپ ایک زینے، دوسرے زینے، تیسرے زینے پہ قدم رکھ رہے تھے، اور جبرائیل کہہ رہے تھے میں بد دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ دونوں نے آمین کہی تھی۔ اس میں سے ایک بد دعا اس پر بھی تھی کہ جس لڑکے کو اس کے ماں باپ اس حالت میں ملے کہ بڑھاپا ہو گیا ہے، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی نہ کر لے، تو خدا اسے ذلیل کرے، رسوا کرے، وہ ہلاک ہو۔ وہ لڑکا اس قابل ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی جائے، جس کو اپنے ماں باپ کی فکر نہ ہو، ان کی خدمت نہ کرے، دوستوں میں رہے، یاروں میں رہے، چکروں میں رہے، وہ بڑا ذلیل، بڑا بدبخت لڑکا ہے۔ تو فرمایا گیا جبرائیل نے بد دعا کی اس کے لیے بھی، اور نبی سے کہا کہ آپ آمین کہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسی حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو بھی احسانات ہیں اللہ کے بعد اس پوری امت پر، پوری انسانیت پر، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہیں۔ دنیا کو جو کچھ ملا ہے، علم ملا ہے، ثقافت ملی ہے، تہذیب ملی ہے، ادب ملا ہے، جو کچھ بھی نیکیاں ملی ہیں، اس میں جو اصل آخری واسطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، ان سے استفادہ قومیں کرتی رہی، لیکن آخری دور کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا نام لیا جائے اور درود تک نہ پڑھے کوئی آدمی، کتنا احسان ناشناس، احسان فراموش، کتنا نکما، کیسا بدبخت آدمی ہے جس کو اتنا بھی احساس نہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک ہاتھ سے جانے نہ پائے، غفلت نہ اختیار کیجیے گا، ورنہ بدبختی طے ہے۔ صرف اتنا نہیں ہوگا رمضان گزر گیا، مسئلہ صرف اتنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان گزر گیا اور جو مقصد رمضان کا تھا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، برائیاں نکل جائیں، گھر ٹھیک ہو جائے،
ذات انسان کی صحیح ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، سنت کی پابندی ہو جائے، اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے، کیسے ہی حالات ہو، کچھ بھی ہو، یہ اگر ٹریننگ ہو گئی، یہ تربیت ہو گئی، یہ تقوی دل میں پیدا ہو گیا، الحمدللہ کامیابی ہے۔ اور عید انہی کے لیے، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان صحیح گزارا ہے، جنہوں نے رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے کم از کم رمضان کی ٹریننگ اور تربیت کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی کوشش کی ہے، اور اللہ کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتا، چھوٹی سی بھی کوشش ہو تو وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کیا ہے، عید ان کی ہے، عید ان کی نہیں ہے کہ جو عید ہی کے دن فجر کی نماز چھوڑ دیں گے، خدا نخواستہ۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ بس انہوں نے اگر ایک آدھ قرآن پڑھ لیا 5 دن میں، 6 دن میں، 10 دن میں، پھر اس کے بعد وہ تراویح میں بھی نظر نہیں آتے، عشاء بھی چھوٹنے لگتی ہے، ان کے لیے عید نہیں۔ کاش کہ مسلمان اس کا احساس اگر کرتے تو انہیں عید کی مبارکباد ہی نہ دیتے، اور وہ عید کے کپڑے پہنے ہوتے تو ان سے کہتے کہ ماتم کے کپڑے پہنو، یہ کیا پہن کے آیا، یہ جھوٹا مظاہرہ کر رہے ہو، کپڑے خرید کے لا رہے ہو، جوتے لا رہے ہو، گھر میں سوئیاں بنوا رہے ہو، سمجھ رہے ہو تمہاری خوشی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری خوشی نہیں، نبی کہہ رہا ہے تمہاری خوشی نہیں، موت ہے تمہارے لیے، تمہارے بارے میں نبی کہہ رہا ہے، دعا بد دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بدبخت ہو تم، خوشیاں مت مناؤ، سمجھو کہ موت ہو گئی ہے، ماتم مناؤ۔ عید کے دن وہ کپڑے پہنو جس سے لگے کہ تمہارے یہاں غمی ہے، اگر تم نے رمضان کی قدر نہیں کی، اگر اس لیے اگر ناقدری ہو چکی ہے تو اب توبہ کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، رجوع کریں کہ اب جو ساتیں باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دی جائیں گی، اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے، جو بھی کر سکتا ہے، اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں، جس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ وہ 30 روپے صدقہ فطر کے طور پر دے دے اپنی طرف سے، اور چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت وہ کرتا ہے تو ان کی طرف سے، اور جو بڑے ہیں خود اپنی کفالت کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے، لیکن یہ سب کام ایسے کرنا چاہیے، بہتر ہے کہ رات ہی میں دے دیا جائے، تاکہ جن گھروں میں غربت ہے، کمی ہے، ان کے ہاں اتنا پیسہ ہو جائے کہ ان کی عید بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اس کے لیے ہے سب۔ اور اسی لیے یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، اب عید کی نماز سے پہلے بالکل جاتے ہوئے اگر دے دیا تو ان کو بھی نماز پڑھنا ہے، اور جو ساز و سامان عید کا ہونا چاہیے وہ کہاں سے حاصل ہو سکے گا اگر خدا نخواستہ کسی کے یہاں اتنی غربت ہے کہ وہ انتظام بھی عید کا نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جھگیوں میں جھوپڑیوں میں رہنے والے، اور بہت سے غریب بھی ہیں، ان کے یہاں اگر رات کو پیسہ نہیں پہنچا یا جلدی نہیں پہنچا تو ان کے گھر میں سوئی کیسے آئے گی، ان کے گھر میں پلاؤ کیسے بنے گا۔ اس لیے پہلے سے فکر ہونی چاہیے کہ جو لوگ خوشحال ہیں یا متوسط طبقے کے ہیں، غریب بھی اس دن متوسط طبقے کے درجے میں آ جائے، اس دن یہ نہ لگے کہ کوئی غریب ہے معاشرے میں۔ اس مقصد کی خاطر صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے پورے معاشرے کو اٹھائیں، مسلمانوں کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو اٹھائیں، ان کے ڈیولپمنٹ کی فکر کریں، ان کی غربت کو دور کریں، ان کی ملازمت کی فکر کریں، کسی کو دیکھ کر صرف تماشا نہ دیکھیں کہ وہ غریب ہے تو ہے اپنی قسمت سے، یہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرنی، کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کرنی، کوئی یتیم ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، کوئی پڑھائی کی فیس نہیں دے پا رہا ہے اس کی فیس کا انتظام کرنا ہے، کسی کے گھر میں کھانے پینے کا نظم نہیں تو جس کے پاس ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دے۔ کوئی اپنی سواری پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے اور گاڑی خالی ہے تو اس کو بٹھا لینا چاہیے، یہ حدیثوں میں حکم ہے۔ بہرحال سورۃ الصف جو آج پڑھی گئی ہے اور جس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے، صف کے معنی وہی ہیں جو نماز کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ صفیں لگتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم لوگ
فرشتوں کی طرح کیا صف نہیں بناؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم بالا میں فرشتوں کی صفیں بھی اسی طرح بنتی ہیں جیسی صفیں ہماری نماز کی ہوتی ہیں۔ اور نماز کی صفوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے مصلی پر کھڑے ہو کر جب تک دیکھ نہ لیں کہ صفیں درست ہو گئی، خود ہی دیکھتے تھے، اور اتنی سیدھی کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کمان میں تیر کو سیدھا کر کے نشانہ لگایا جا رہا ہے، اتنا اہتمام۔ اور اصول کیا ہے صف سیدھی کرنے کا؟ اصول یہ ہے کہ جو صف ہے اس میں ایڑیاں سب کی برابر ہوں۔ بہت سے لوگ پنجے دیکھتے ہیں، ایڑی پیچھے چلی جا رہی، ہوش ہی نہیں رہتا۔ کتنوں کو دیکھا ہوں میں نماز میں، کسی کو آگے کرتا ہوں پیچھے کرتا ہوں، یہ سب کرنا پڑتا ہے کہ سب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سب کھڑے، ان کی ایڑی بھاگی جا رہی پیچھے یا آگے بڑھے ہوئے۔ ارے اتنا تو احساس ہونا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ بھائی برابری کیسے ہوگی؟ تو جب ایڑیاں برابر ہوں گی سب برابر ہوگی۔ پیر کسی کے بڑے ہوتے ہیں کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان میں تو آپ سائز بدل سکتے نہیں، لیکن ایڑیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، لہذا ایڑیوں سے سب سیدھی کی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کاندھے کاندھوں سے ملے ہوئے ہوں، یعنی برابر، بیچ میں خلا نہ چھوڑا جائے۔ یعنی بعض لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں ایک بالش کا فرق ہو جاتا ہے، 4 انگل کا فرق ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ قریب ہو سکیں اتنا زیادہ قریب کھڑے ہو، خلا نہ، اور نہ یہ کرنا چاہیے کہ پیر پھیلا دیں۔ بعض لوگ ہم پیر ایسے پھیلا دیتے ہیں، لگتا ہے کہ اب یہ بس ابھی چھلانگ لگانے والے، کبڈی کھیلنے والے۔ ارے بھائی پیر بھی جو معمول ہے، معمول جو انسان کے کھڑے ہونے کا معمول ہے، نارمل، اسی نارمل حالت میں رہیے، اور پیروں کو برابر رکھیے، اور قبلے کی طرف انگلیوں کو رکھیے، اور دوسرے شخص سے اس طرح ملیے کہ کاندھا کاندھے سے لگا رہے۔ کاندھے میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، فرق پیٹ میں تو ہو سکتا ہے کوئی بہت توندیل ہے اور کوئی دبلے ہے، تو اس میں تو سب اس سے بندھے گی نہیں۔ ایڑی اور کاندھا، اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد بنایا اور فرمایا حاذو بالمناکب والاعقاب، اپنے کندھوں اور اپنی ایڑیوں سے برابری کرو۔ ولا تذروا فرجات الشیطان، شیطان کے لیے بیچ میں جگہ مت چھوڑو، کیونکہ بیچ میں جگہ چھوڑنے کے بارے میں یہ فرمایا گیا، اور آگے پیچھے کھڑے ہونے کے بارے میں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری قومی ملی صفوں میں انتشار ہو جائے گا۔ اس کو علامتی بات سمجھنا چاہیے کہ اگر صف نماز میں اچھی ہوگی تو اتحاد کا ذریعہ بنے گی، اور اگر نماز کی صفیں خراب ہوں گی، کج ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ کہ امت میں کجی ہے اور ملت میں کجی ہے، وہ اس کی علامت ہے اور اس کو دکھا رہی ہے۔ اس لیے مضبوط صفیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الصف میں جس صف کا تذکرہ ہے یہ جنگ کی صفیں، یہ مجاہدوں کی صفیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو میدان جنگ میں لے جاتے تھے تو ترتیب یہ تھی کہ دائیں طرف ایک دستہ، بائیں طرف ایک دستہ، بیچ میں ایک دستہ، آگے ایک فوجی دستہ اور ایک پیچھے دستہ۔ اس طرح سے آپ اپنی فوج کی ترتیب بناتے تھے، اور یہ ترتیب ایسی تھی جو نبی پاک علیہ السلام نے ہی عربوں میں ایجاد کی تھی۔ اس سے پہلے عربوں کو یہ ترتیب نہیں معلوم تھی، وہ تو ایسی بھیڑنت لڑائی لڑتے تھے، سامنے سب کھڑے ہیں اور سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام تو زبردست کمانڈر تھے دنیا کے، دنیا کو آپ نے صلح بھی سکھائی ہو، جنگ بھی سکھائی ہو، سیاست بھی سکھائی ہو، تمدن بھی سکھایا۔ دنیا کے سب سے بڑے استاد اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ استاد صرف مدرسے کے یا مسجد کے نہیں تھے، وہ فوج کے بھی استاد تھے، سیاست کے بھی استاد تھے، تجارت کے بھی استاد تھے، دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے وہ استاد تھے، اور ہر چیز کو انہوں نے ٹھیک کیا اور اس کے بارے میں پڑھایا۔ تو جو صف بندی ہوتی تھی زبردست، اس کو یہاں فرمایا گیا ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، لوہے کی دیوار ہو، اس میں سیسا پلا دیا جائے کہ خلا بیچ میں بھی نظر نہ آئے، یعنی اتنی مضبوط ایک ایسی دیوار جس کو دشمن توڑ نہ سکے،
اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے تب کوئی ادھر بڑھے گا، کوئی ادھر بڑھے گا، اور اس کا مقابلہ ہوگا۔ اور جس زمانے میں جنگ ہوتی تھی ان ہتھیاروں سے جو ہاتھ پہ ہوتے تھے، تلوار، نیزے، بھالے، تیر، یہی ہتھیار تھے۔ بہت سے بہت آگے چل کر اس کی نوبت آئی کہ اگر قلعے کی دیوار توڑنی ہے تو اس کے لیے توپ ایجاد کی گئی، اور وہ توپ جو ہے اس کا نام تھا منجنیق، جو غلیل کی طرح، لیکن وہ ایسی غلیل کہ پوری گاڑی ہوتی تھی، اس میں پٹے ہوتے تھے، اور اس پٹے کو 50 آدمی کھینچتے تھے، اور بڑا سا چمڑے کا پھر وہ پٹا ہوتا تھا جس میں پوری ایک چٹان کا ٹکڑا، ایک بڑا پتھر رکھا جاتا تھا، بڑا طاقتور 10 کلو کا پتھر، اور اس کے بعد وہ 50 آدمی اس غلیل کو کھینچ کر چھوڑتے تھے تو دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس زمانے میں چونکہ یہ آلات تو تھے نہیں جو بعد میں ایجاد ہوئے، توپ اور بختر بند گاڑیوں کے اور ٹینکوں کی، لیکن جو اس دور میں چیز موجود تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کر کے اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس کا استعمال سکھایا۔ ایک یہ پہلی بات ہے جو اس سورہ میں کہی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الصف ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، قول و عمل کے تضاد سے بچنا، یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ بول دیا وہ بول دیا، اور ایمان کرتے ہیں اور عمل اختیار نہیں کرتے ہیں، اور روزہ ہم روزے سے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور روزہ برائی سے نہیں رکھتے اور منکر سے نہیں رکھتے، منکرات بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، تماشے بھی ہیں، گپ بھی ہے، روزہ ہے۔ یہ روزہ ہے؟ ارے یہ تماشا ہے۔ روزے میں حلال چیز کو چھوڑنا فرض ہے تو حرام کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ حرام تو ہر حالت میں فرض ہے۔ روزہ جب آپ افطار کر لیں، افطار کیا، روزہ ختم ہو گیا، تو کیا اب حرام جائز ہو گیا؟ اب منکر جائز ہو گیا؟ اب گناہ جائز ہو گیا؟ ارے گناہ تو گناہ ہی، وہ تو ہر وقت گناہ رہے گا، وہ سال بھر اور دن بھر اور رات بھر ممنوع ہے، لیکن جو حلال چیزیں ممنوع قرار دی گئی وہ تربیت کے لیے قرار دی گئی۔ تو یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ آدمی حلال پانی چھوڑ چکا ہے، حلال کھانا نہیں کھا رہا، حرام فلم دیکھ رہا ہے، حرام بات بول رہا ہے، حرام نظارے کر رہا ہے، اور حرام ماحول میں جا رہا ہے، حرام چیز بیچ رہا ہے، کاروبار حرام کر رہا ہے، اور کہتا میں روزے سے ہوں۔ یہ کہے کہ میں فاقے سے ہوں۔ جو آدمی بھی حرام کاری میں ملوث ہے، کوئی بھی حرام کام کر رہا ہے، منکر کام کر رہا ہے، اور پھر وہ روزے کی بات کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ فاقے سے ہے، لہذا اسے کہنا چاہیے میرا فاقہ ہے، اور مسلمانوں کو روزہ ہے، میرا فاقہ ہے۔ اب میں ان کی دیکھا دیکھی میں فاقہ کر رہا ہوں، نہ کروں تو لوگ گالیاں بکیں گے، یہ مسلمان نہیں کہیں گے، اس لیے مجبور ہوں، لیکن میں فاقے سے ہوں، اس لیے کہ میں برائی کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، روزے میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو باتیں شروع کر دیتا ہوں ادھر ادھر کی، فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے، اسی کا نام غیبت۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ گدھ بن جائے آدمی، اور گدھ بھی جو ہوتا ہے وہ کسی مردار کا گوشت کھاتا ہے، نوچتا ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا غیبت کرنے والا۔ تو غیبت تو مشغلہ ہے، عورتوں کا مشغلہ، مردوں کا مشغلہ، گپ میں تو غیبت ہونی ہی ہے، اور لوگ گپ کرتے ہیں۔ اور آج کل جو موبائل سے چیٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، وہ شیطانی گفتگو ہوتی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو اس میں پھنستے ہیں، اور بعض تو دام میں پھنس کر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو شیطان کے جال ہیں جو پھینکے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قول و عمل میں تضاد۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ قول نقل کیا گیا کہ وہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ارے مجھے ستاتے ہو تم، نبی مانتے ہو پھر بھی ستاتے ہو۔ تو یہ بات صرف موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی نہیں ہے، ذرا اپنا جائزہ لیجیے، آپ نماز چھوڑتے ہیں تو حضور کو ستاتے ہیں آپ۔ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ حضور کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رپورٹس پیش کی جاتی ہیں۔
رپورٹس پیش کی جاتی ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جمعرات اور دوشنبے کو خاص طور پر اب رپورٹ جو پیش کی جاتی ہیں کہ یہ رپورٹ میں آیا کہ یہ شخص جو ہے لکھنؤ میں رہتا ہے، یہ ملیح آباد میں رہتا ہے، یہ کٹولی میں رہتا ہے، یہ حضور نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ ادھر ادھر کی غیبتیں کرتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یہ ہے اس کا چارٹ. تو یہ اپنے نبی کو تکلیف دے رہا ہے، یہ دکھ دینے والا مجرم، یہ ٹہل رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں ہٹ سے زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ نبی کو دکھ دے رہا ہے. کوئی نبی کو گالی وقت دیتا ہے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ صاحب اس گستاخ رسول کا خاتمہ کرنا ہے، اور پوری قوم گستاخ رسول بنی ہوئی ہے. حضور کی سنتیں چھوڑ رہے کہ نہیں؟ جن سنتوں کی حضور نے تاکید فرمائی چھوڑ رہے، دھڑلے سے چھوڑ رہے. کیا موت آ جائے گی اگر چہرے پہ داڑھی ہوگی؟ عزت ہے، شرافت ہے، اور جمال ہے، حسن ہے، رانائی ہے، سنت ہے، اور انبیاء سے مناسبت ہے، اور صحابہ سے مناسبت ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں اور پہچان ہے اور امتیاز ہے. لیکن کیا مصیبت آتی ہے، آدمی سنت کو کاٹتا ہے روز. ایک دن نہیں، چلو بھائی سال میں ایک غلطی ہو گئی تھی، یہاں تو روز کرنا ہے وہ کام. تو کبھی اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ اے انسان تو کس کے تابع ہے؟ تیرا قائد کون ہے؟ تیرا رسول کون ہے؟ تجھے کون اچھا لگتا ہے؟ فلم ایکٹر، فلم ایکٹریس، کون تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ آدمی اپنے سے پوچھے تنہائی میں، کیونکہ کھلی جو نصیحت ہوتی ہے اس کو لوگ ٹال جاتے ہیں، لیکن خود انسان کو چاہیے کہ اپنے سے سوال کرے کون سی سنتیں مجھ سے چھوٹ رہی، کون سے عمل مجھ سے چھوٹ رہے، کیوں چھوٹ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مجھے کیا ملے گا، کون سی عزت مل جائے گی. تو جب انسان خود اپنا محاسبہ کرے گا تو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی سنت اختیار کرے گا، پھر نبی کو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، خوشی ہوگی. میرا فلاں امتی میری بات مان رہا ہے، میرا فلاں امتی میرا فداکار ہے، میرا جانثار ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، میری سنتوں کو مانتا ہے. یہ خبریں پہنچائیں گے فرشتے. تو اب نبی کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے یا ان کی غمی میں آپ کی خوشی ہے؟ پھر آگے چل کر ایک بڑی پیشین گوئی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 571 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش کے 610 سال کے بعد نبی بنائے گئے. صدیوں کا فاصلہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں تھے، ان کی والدہ حضرت مریم فلسطین میں تھی، مسجد اقصیٰ میں ایک کمرے میں وہ اعتکاف میں رہتی تھی، عبادت کرتی رہتی تھی. ان کے والد کا نام حضرت عمران تھا جو مسجد اقصیٰ کے متولی تھے. ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے خالو حضرت زکریا مسجد اقصیٰ کے متولی تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ مریم کو بدون اس کے کہ ان کا کوئی شوہر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی اولاد دی جائے گی جو خود فی نفسی معجزہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر عیسیٰ کی جان ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو جب وہ لے کر آئی ہیں اور لوگوں نے طعن و تشنیع شروع کی، جو دشمن تھے اور ظالم تھے اور حسد کرتے تھے، تو گود میں حضرت عیسیٰ نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیّ، اور مجھے نبی بنایا. گود کا بچہ یہ بول رہا تھا. تو لوگ سکتے میں تھے، حیران تھے کہ یہ ہے کیا. لہذا پہلے ہی دن سے حضرت عیسیٰ معجزہ بن گئے. اور پھر تو ان کے معجزوں کی جو حالت رہی ہے کہ مٹی سے پرندے کی شکل بنائی، افشو چھو کیا، وہ پرندہ بن کے اڑا. ایسا بھی ہوا کہ کوئی مردہ ہے، کہا گیا اس پر دم کر دیجئے، اللہ اس کو حیات دے، آئے اس پر دم کیا تو وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا.
کوئی کوڑی لایا گیا جس کا علاج دنیا میں نہیں، گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے، اس پر دم فرمایا، بالکل ایسا ہو گیا جیسے صحت مند انسان ہے، کھال اور گوشت سب نہایت اچھا۔ نابینا، پیدائشی نابینا لایا جا رہا ہے اور وہ اس پر دم پڑ کر رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، تو بالکل ایسا جیسے کبھی اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ واقعات ایسے تھے کہ لوگ حیران تھے، سکتے میں تھے۔ بہت سے لوگ تو یوں سمجھنے لگے جو نادان تھے کہ یہی خدا ہے، آسمان سے اتر آئے۔ اب حضرت عیسیٰ بتاتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ نشانیاں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اور پھر انہی باتوں کو کہتے کہتے جب دنیا سے حضرت عیسیٰ کے اٹھنے کا وقت آ گیا، جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے، دونوں نادانی میں مبتلا ہیں۔ قرآن نے آ کر دنیا کو سب سے پہلے بتایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ سولی پہ چڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ آسمان پر موجود ہے، زندہ ہے، حیات ہے، قیامت سے پہلے پھر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے جو تواتر سے ثابت ہے، جس کا انکار جائز ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے آخری دور میں کہا، اے لوگوں، اب میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے جن کے منہ میں اللہ اپنی بات ڈالے گا، وہ قابل تعریف ہوں گے، دنیا کی ہدایت اب ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اور عیسائیوں کو یہ بتا دیا کہ ایک نبی برپا ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ احمد عربی میں جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی زبان تھی سوریانی، تو حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان میں جو لفظ استعمال کیا، جس کو ہمارے ہاں محمد ابن اسحاق سیرت کے جو بڑے مصنف گزرے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ لفظ تھا منحمنا۔ سیرین زبان میں احمد کے لیے استعمال ہوتا ہے منحمنا، میرے بعد منحمنا آئیں گے، یعنی وہ آئیں گے جو احمد کہلائیں گے اور جن کی بڑی تعریف ہوگی، اور وہ اللہ کی بڑی حمد و ثنا کریں گے۔ دونوں ہی معنی لفظ احمد کے ہیں۔ اب یہ لفظ جو حضرت عیسیٰ نے استعمال کیا یہ انجیل میں درج ہوا، اور بعد میں جب حضرت عیسیٰ دنیا سے اٹھا لیے گئے اور انجیل کے نسخے بھی لوگوں نے ضائع کر دیے، باقی نہیں رہے، یعنی خاص طور پر حضرت عیسیٰ پر جو انجیل اتری تھی وہ ناپید ہو گئی، تو انجیلیں لکھی گئیں، یعنی لوگوں نے اپنے حافظے سے کچھ حضرت عیسیٰ کے ملفوظات اور کچھ آپ کی حیات طیبہ سے متعلق واقعات لکھے۔ تو اس میں ایک ہے متی، ایک ہے مرقس، ایک ہے لوقا، ایک ہے یوحنا، یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے جو کتابیں لکھی وہ سرکاری طور پر تسلیم کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ 4 انجیلیں، حالانکہ سینکڑوں انجیلیں تھیں، لکھنے والے بہت سے تھے۔ جیسے آج ہم مصنفین کسی بھی موضوع پہ دیکھیے، اخلاق کے موضوع پر آپ لائبریری میں جائیے تو سینکڑوں کتابیں ملیں گی، ان کی بھی سب نے لکھا، اخلاق کے موضوع پر، عقائد کے موضوع پر، عبادات کے موضوع پر ہزاروں کتابیں۔ ایسے حضرت عیسیٰ کے ملفوظات پر بھی ہزاروں کتابیں تھیں، اور جب ایک کانفرنس کی گئی تھی نائسیہ کے مقام پر 325 عیسوی میں، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ 2000 عیسائی اپنے اپنے ساتھ اپنی کتاب لے کر آئے تھے، اور اس وقت جو رومن امپائر تھی، اس رومن امپائر نے جو پال کے عقائد سے متاثر تھی، جو سب سے بڑا فراڈی شخص تھا، پہلے یہودی تھا، حضرت عیسیٰ کو ستاتا تھا، پھر حضرت عیسیٰ کے بعد اس نے فراڈ کیا اور عیسائیوں کا پیر بن گیا، بزرگ بن گیا، اور پھر ساری عیسائیت کو تباہ کر دیا۔
اب اسی کا نظریہ چلنے لگا اور اسی کی شہرت ہو گئی، اور وہی پیر مغاں، وہی شیخ المشائخ بن گیا، تو اس کے نتیجے میں رومن امپائر نے 2000 انجیلوں میں سے 4 انجیلیں منتخب کی جو پال کے بیان کردہ نظریات اور عقائد کے مطابق تھیں، ان میں یہ 4 انجیلیں تھیں۔ اب ان 4 میں سے یوحنا کی جو انجیل ہے، جس کو گاسپل آف جان کہتے ہیں، گاسپل آف جان انگلش میں، تو اس میں یہ خوشخبری، یہ پیشین گوئی ذکر کی گئی۔ لیکن اس میں جو یہ پیشین گوئی ذکر کی گئی، تو چونکہ اس وقت سریانی زبان نہیں تھی، یونانی زبان تھی، اور 4 انجیلیں یونانی زبان میں لکھی گئیں، تو یونانی زبان کا جو لفظ لکھا گیا احمد کے معنی میں اور منہمنہ کے معنی میں، وہ تھا پیریکلیٹوس، پیریکلیٹوس، اور پیریکلیٹوس کے معنی احمد۔ لیکن جب تحریف کی گئی، رد و بدل کیا گیا، الفاظ میں ہیر پھیر کیا گیا، تو اس کو بنا دیا گیا پیریکلیٹوس، PARAC، اور PERICLITUS، پیریکلیٹوس۔ اصل میں تھا پیرکلیٹوس، یعنی PERILY اور TOS۔ یہ جو اسپیلنگ ہے اس کے معنی ہو رہے ہیں احمد، اور وہ اسپیلنگ بدلی گئی جس کے معنی نجات دہندہ۔ اتنا فرق ہو گیا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ تبدیلی اس لیے کی تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہ ہو، اور ہم یہ کہہ دیں کہ نجات دہندہ مراد کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے، اور عیسیٰ ہی کیونکہ پھر آئیں گے، اس لیے وہ اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کا جو جملہ موجود ہے گاسپل آف جان میں، اس میں یہ ہے کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے اب بہتر ہے، میں جاؤں گا تب وہ آئیں گے، میں آؤں گا یہ نہیں فرما رہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد بحیثیت نبی کی آئی ہو اور جن کا نام احمد۔ احمد نام بھی سب سے پہلے آپ کا رکھا گیا، آپ سے پہلے یہ نام نہیں تھا، آپ کے بعد تو کتنے لوگوں نے یہ نام رکھا، دنیا میں رائج ہو گیا احمد۔ لیکن آپ کا نام محمد بھی، آپ کا نام احمد بھی، آپ کا نام حامد بھی، آپ کا نام محمود بھی، اور بہت سے آپ کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں۔ لیکن احمد اتنا نمایاں نام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جتنی بھی انجیلیں ہیں ان میں سے کوئی انجیل بھی حضرت عیسیٰ کے شاگرد کی نہیں ہے، یہ سب بعد کے لوگ ہیں، اور سن 70 عیسوی کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر ان کے جو کچھ تذکرے اور چرچے ہوئے وہ بھی 4 صدی کے بعد سے پھر زیادہ ہی چرچے ہوئے۔ اور جو صحیح انجیل تھی اور حضرت عیسیٰ کے شاگرد کی تھی اور مخلص صحابی کی تھی، اسے چھپا دیا گیا۔ وہ انجیل تھی برنابا کی، حضرت برنابا حضرت عیسیٰ کے حواری تھی اور شاگرد تھی، یہ تسلیم ہے، عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے۔ ان کی جو انجیل تھی اس کو عیسائیوں نے چھپا دیا، کیونکہ وہ سینٹ پال جو ہے اس کی انجیلوں کو غالب کرنے کے لیے، اور اس میں کیونکہ تثلیث کا عقیدہ ہے اور بہت سی حرام چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، حلال کو حرام کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو اصل کتاب ہے جو قرآن کے مطابق ہے اسے غائب کر دیا، اور الزام لگا دیا کہ یہ انجیل عیسائیوں کی نہیں ہے، برنابا کی نہیں ہے، مسلمانوں نے گڑھ لی ہے۔ حالانکہ اس انجیل پر پابندی حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے 100-150 سال پہلے لگ چکی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے لگ چکی تھی، اس وقت مسلمان تھے کہاں؟ اس پر بحث ہوئی اور اس کے بعد پابندی لگا دی گئی کہ برنابا کی انجیل کو نہیں چلانا ہے، تو ایسی چھپا دی گئی کہ کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بڑے زمانے کے بعد اٹلی کے ایک چرچ میں اس کا نسخہ ملا، اور اس کے نسخے کا پھر انگلش میں ایک ترجمہ کیا، ایک عیسائی نے ہی کیا، وہاں سے پھر وہ ذرا کتاب باہر آئی، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا پھر دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ آج برنابا کی جو انجیل ہے اس کو پڑھیے تو لگتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ حضرت عیسیٰ ایسے ہی تھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، سارے انبیاء ایک ہی دعوت دیتے تھے۔ تو جو دعوت ہوتی تھی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اخلاقیات کی، وہ بالکل نمایاں ہے، وہاں نمایاں ہے حضرت برنابا کی انجیل میں، اور اس انجیل کو اتنا چھپایا گیا، دبایا گیا کہ وہ سامنے نہ آ سکے۔ یہ حرکتیں کرتے ہیں لوگ، جو لوگ بھی کسی نظریے کو دباتے ہیں، کچلتے ہیں، مٹاتے ہیں، تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کم نہیں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے نئے نئے فرقے بنائے اور اپنے اپنے فرقوں کے مقابل میں دوسرے فرقوں کی چیزوں کو دبا دیا، مٹا دیا، جلا دیا۔ یہ سب حرکتیں لوگ کرتے رہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں اردو میں اسی پیراکلیٹوس کو فارقلیط کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ فارقلیط آئیں گے، اور فارقلیط کا مطلب احمد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی خوشخبری عنایت فرمائی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ فرما رہا ہے کہ جب طے ہے بات، سارے نبی کہتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے، ہندوستان میں ویدوں کی جو شرحیں ہیں اور جو یہاں پران لکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک ہے کلکی پران۔ اس کلکی پران میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، وہ اس شہر میں برپا ہوں گے جو امن کا شہر ہے، ان کے ساتھی بڑے معزز اور محترم ہوں گے، خاص طور پر ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کا پوری طرح ساتھ دیں گے۔ اس طرح کی بڑی تفصیلی باتیں کلکی پران میں موجود ہیں۔ اور ہندوؤں کا دعویٰ جیسے انہوں نے تحریف کی، ویسے یہاں ہندو کہتے ہیں کہ کلکی اوتار آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، اور وہ شمبل میں آئیں گے۔ اس میں لفظ شمبل ہے، شمبل کے معنی امن کی جگہ، مراد ہے مکہ مکرمہ جس کو دارالامن قرآن میں کہا گیا ہے۔ لیکن یہ نادان جو ہیں یہ مراد آباد کے سنبل کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، اور یہاں باقاعدہ کلکی اوتار کا مندر بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں وہ کلکی اوتار آئیں گے۔ اب ان کو بتانے کی ضرورت ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں اور دلائل پیش کر رہے ہیں کہ کلکی اوتار مکے میں آ چکے، 450 سال پہلے آ چکے۔ وہاں پڑھو، ان کو سمجھو، ان کے 4 صحابہ تھے خاص جو خلفاء رہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا بھی یعنی ناموں سے نہیں لیکن ان کے اوصاف کے ساتھ کلکی پران میں تذکرہ موجود ہے۔ تو ویدوں میں پیشین گوئی ہے، اور بدھا گیا سے بدھا اٹھے اور ان کا دین اتنا زبردست طریقے پہ چلا ہے کہ ہندوستان میں وہی چھایا ہوا تھا۔ ہندوؤں نے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی اور ان پر بڑے مظالم کیے بدھسٹوں پر۔ ان مظالم کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بیچارے ہجرت کر کر کے ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگے، تو تھائی لینڈ چلے گئے، برما چلے گئے، سری لنکا چلے گئے، اور لوگ آگے بڑھے، چائنا چلے گئے، جاپان چلے گئے، کوریا چلے گئے۔ آج جتنے بھی یہ سب ملک ہیں سب جگہ بدھزم ہے۔ تو ہندوؤں نے یہاں سے انہیں ڈھکیلا، لیکن کئی ملکوں کے وہ مالک ہو گئے۔ اور بدھا نے بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تھی، اور ان کی کتاب میں بھی یہ پیشین گوئی درج ہے۔ اور اسی طرح ایران میں جو زردشت نبی ظاہر ہوئے تھے، ان کی جو قوم رہی، ان کو مانتی رہی، ان کی کتاب میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی درج کی گئی ہے۔ تو زمانے سے انبیاء آخری نبی کی پیشین گوئی کرتے رہے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور وہ غالب ہوں گے۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی کے بعد یہ لوگ جو ہیں دنیا کے لوگ وہ پھونک مار مار کے سورج بجھا رہے ہیں۔ کوئی آدمی سورج پر تھوکے، اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا؟ یا یہ لیمپ جل رہے، مثلا یہی لیمپ جو جل رہے، ان کو آپ پھونک کے بجھانے کی کوشش کیجیے، تو جو بھی جتنا ایسا کرے گا اتنا ہی زیادہ اپنے پاگل پن کا ثبوت دے گا۔ اسی طرح جو لوگ اسلام کو اپنی کوششوں سے، اپنے میڈیا سے، اپنی پالیٹکس سے، اپنے ظلم سے، اپنے قہر سے سمجھتے ہیں مٹا دیں گے،
وہ مٹ چکے ہیں، مٹیں گے، مٹ رہے ہیں، اور اسلام غالب تھا، غالب رہے گا۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ ہوگا، یہ تو ہوگا۔ جہاں کمزوری ہوگی وہاں پھر نقصان ہوگا، لیکن دوسری جگہ اسلام ظاہر ہوگا، اس کو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو قیامت سے پہلے۔ اس لیے یہ اطمینان تو رکھنا چاہیے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کی چکروں میں مت رہیے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ حکومت آ گئی، وہ حکومت چلی گئی، فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں پارٹی ہار گئی۔ یہ بکواس ہے، اللہ کے بندوں کی نظر میں بکواس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کبھی یہ بحث نہیں کی کہ کون لیڈرشپ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کس کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے، کس کے ہاتھ میں کیا طاقت، کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ اپنا کام، اپنا کام۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، اپنا نظام۔ رومن امپائر میں یہ ہو رہا، پرشین امپائر میں یہ ہو رہا، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس اتنی طاقت۔ یہ موضوع نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمانوں نے یہ موضوع بنا لیا ہے، اس لیے اللہ میاں نے نصرت اٹھا لی ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہماری پولیس بن جاؤ، ہمارے ملازم بن جاؤ، ہمارے کارکن بن جاؤ، حکومت تو ہماری ہے نا، ہم جب چاہیں گے مار دیں گے وزیر اعظم، ہم جب چاہیں گے مار دیں گے صدر جمہوریہ، ہم جب چاہیں گے مار دیں گے ٹرمپ کو، نتنیاہو کو، جس کو چاہیں گے فرشتہ بھیجیں گے، ملک الموت ٹیں ہو جائے گا، جب چاہیں گے روح قبض کر لیں گے، جب چاہیں گے بیمار کر دیں گے تو اسپتال میں بھرتی ہوں گے، جب چاہیں گے کینسر لگا دیں گے، علاج کرتے کرتے مر جائیں گے، جب چاہیں گے تو سونامی لے آئیں گے، لاکھوں ایک ہی لقمے میں ختم ہو جائیں گے، جب چاہیں گے تو زلزلہ لے آئیں گے۔ مالک تو اللہ ہے نا۔ جب اللہ مالک ہے، حکمرانی اللہ کی پوری کائنات پر ہے، پورا گلوب جو زمین کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر چل رہا ہے، تو آپ یہ مجازی جو گڈے گڑیے ہیں اور یہ شطرنج کے جو مہرے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے کو دہلاتے رہتے ہیں یا اپنے دل میں امیدیں جگاتے رہتے ہیں، یہیں سے غلطی ہو رہی ہے۔ خاطر میں نہ لائیے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ آپ کس کے ہیں، پہلے اس کو تو طے کر لیجیے۔ اگر آپ ان کے بھی نہیں، ان کے بھی نہیں، اللہ کے بھی نہیں، تب تو آپ کو جوتوں میں روندا جانا ہے، وہ تو طے ہے، کیڑوں کی طرح مچل دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کی پکار لگانے والے ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے فوجی ہیں، ہم اللہ کے داعی، ہم اللہ کے مبلغ، ہم اللہ کے خادم، تو آپ ہی کی فتح ہونی ہے، ہر حالت میں ہونی، شہادت کے ذریعے بھی ہونی اور زندہ رہ کر بھی ہونی۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ نور بن جاؤ جس کو لوگ مٹا نہ سکے، اور روشنی بن جاؤ جس کو لوگ بجھا نہ سکے، جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ تم خود وہ نور اپنے اندر پیدا کر لو، جب وہ پیدا کر لو گے تو بس وہ تمہارے ساتھ رہے گا، دنیا سے جاؤ گے قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا، قیامت میں اٹھو گے محشر میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس نور کی فکر کرو۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اے لوگوں، وہ تجارت بتاؤں، وہ بزنس بتاؤں، وہ لین دین بتاؤں، وہ کاروبار بتاؤں کہ جس سے تمہاری نجات ہو، عذاب سے نجات ہو، وہ بتاؤں؟ یہاں جو بھی کاروبار ہے اس سے صرف کمائی ہے، اس کمائی سے کھانا پینا کپڑا لتا ہے، اور اس کے بعد زندگی کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے مر کے قبر میں جانا ہے، بس اسی لیے سب لوگ کما رہے ہیں۔ لیکن وہ تجارت جو دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، کامراں ہے، جس میں رہنے والے شاداں ہیں، فرحاں ہیں، جنہیں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دو ارکان ہیں، اس کے دو ارکان ہیں جناب، اس بزنس کے، تجارت کے، لین دین کے جو اللہ میاں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے جہاد۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین کامل ہو اللہ پر، اللہ کی ذات و صفات پر، انبیاء پر، فرشتوں پر، جنت و دوزخ پر، تقدیر پر، جن جن چیزوں پر مطالبہ ہے ایمان کا، ان پر ایمان و یقین ہو۔ اور جہاد کا مطلب ہے آخری درجے کی جد و جہد، آخری درجے کی جد و جہد اللہ کے راستے میں، جان سے بھی اور مال سے۔ جہاد کے معنی قتل کے نہیں ہوتے، یہ جنگ ہوتی ہے جان لینے کے لیے، اس کو جہاد نہیں کہتے، وہ قتال کہلاتا ہے۔ اور جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بھرپور جد و جہد کے لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ تم
اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں بھرپور جدوجہد کرو. اس کا جو نتیجہ ہوگا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ جنت کی ضمانت دے گا اور نصرت کا وعدہ فرمائے گا, یہاں فتح دے گا. پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں کون ہے میرا مددگار؟ من انصاری اللہ. اب رسول کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ اور رسول ہی کی نقل میں ہم سب یہی بول رہے ہیں کہ من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کے راستے میں ہمارے مددگار؟ تو جو مخلص تھے حضرت عیسیٰ کے, انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. جو مخلص تھے حضور پاک علیہ السلام کے, انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. آج جو مخلص ہوں گے وہ کہیں گے نحن انصار اللہ. تو انصار اللہ بن جائیے. کٹولی والوں سے میں نے بار بار کہا کہ یہ کٹولی کا لفظ نکالو, بڑا خراب لفظ ہے, کاٹنے سے اس کا تعلق ہے. اس کو ہم لوگ جب یہاں آئے تھے مدرسہ قائم کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ مسجد میں بات ہوئی تھی, اور پھر کٹولی کے لوگوں نے بڑا تعاون کیا تھا, تو میں نے کہا کہ جیسے مدینہ منورہ کے انصار تھے, انہوں نے مکے والوں کا تعاون کیا. آپ کی اس بستی کا نام ہے دارالانصار. انصار کی آبادی, انصار کا گھر, انصار کا گاؤں, انصار کا محل. اتنی بڑی نسبت, اتنی باعزت نسبت, اتنی مقدس نسبت, مدینہ کے انصار کی نسبت آپ کو دی گئی, لیکن آپ کے ایک بورڈ نہیں لگا. تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے. وہاں صورتحال یہ ہے کہ صاحب ایک بھگوا دھاری آ گیا تو وہ الہ آباد کو کچھ اور بتا رہا ہے اور فیض آباد کو کچھ اور بتا رہا ہے, اور جتنے بھی اسلامی نام, اچھے نام, پیارے نام ہیں, ان کو بدل بدل کر ان کا رنگ تبدیل کر رہا ہے. اور آپ اسلامی نام, رسولی نام اور ایمانی نام قبول نہیں کر پا رہے ہیں. جو آپ پر نام تھوپ دیا کسی جاہل نے اور احمق نے, اسی کو لیے ہوئے چاٹتے چلے جا رہے ہیں. آج پھر کہہ رہا ہوں, پڑھے لکھے بھی تو ہیں کچھ شاید کٹولی میں, ایک دو آدمی ہیں, کیا ہے کسی کی بھی سمجھ نہیں. مسجدوں میں بیان ہونا چاہیے, ہر گھر میں تختی لگائیے دارالانصار کی, ہر گھر پہ تختی لگائیے, سڑک پر بورڈ لگائیے, باہر ہر محلے میں, ہر گلی کے موڑ پر دارالانصار. پھر نیچے تحصیل وحصیل جو بھی آپ کو ملیح آباد اور لکھنؤ لکھنا ہو لکھیے, لیکن نام تبدیل کر دیجئے. اور جہاں جہاں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, آج اس میڈیا کے ذریعے مجھے جو لوگ سن رہے ہیں ہزاروں, جہاں بھی تمہاری بستی کا نام اچھا نہ ہو, بے تکا سا ہو, اکھڑ سا ہو, بدل دو اس کو, آپس کے اتفاق سے بدل کر اس کو اچھا خوبصورت نام رکھو, اور بہتر ہے کہ عربی نام رکھو, قرآنی نام رکھو. وہ اگر رکھ سکتے ہیں نام تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں, کم از کم اپنے درمیان تو استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے یہ سب کرنا چاہیے. صرف تقریروں کے لیے باتیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ایکشن کے لیے ہوتی ہے. رمضان کا جو مسئلہ ہے, اس کے جو اعمال ہیں وہ اختیار کرنے, اور ثقافت اور کلچر اپنا تبدیل کرنا ہے. اپنے یہاں اسلامی لباس, یہاں کہہ دو سارے لڑکوں سے کہہ دو کہ یہ چست پینٹیں بے تکی, گندی, ناپاک, سڑی ہوئی جو لگتی ہیں, جس سے تمہارے چہرے, تمہارے وجود گھن کے قابل ہو جاتے ہیں, ان کو تبدیل کر دو, اسلامی لباس پہنو. بہت سے تمہارے یہاں عرب میں جاتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, چلو عربی کرتا پہنو, وہی پہنو. ایسا کر دو کہ لگے کہ یہ خطہ ہے جو عرب سے لا کر یہاں گاڑ دیا گیا. لباس بدل دو, چہرے بدل دو, پورا کلچر, پورا مظہر تبدیل کر دو. کم از کم اس مدرسے کے قرب میں یہ تبدیلی کٹولی میں تو آ جائے, وہ ایک آئیڈیل بن جائے, مثال بن جائے. سینکڑوں تقریریں میں کر چکا ہوں, لیکن افسوس ہوتا ہے, لگتا ہے کہ میں پتھروں سے بات کر رہا ہوں. آج رمضان کے اس دن میں کہہ رہا ہوں, ابھی سے جا کر تبدیلیاں کروانا شروع کر دیجیے. گھروں میں کہیے کہ اسلامی لباس پہنو, عربی لباس پہنو, نبوی لباس پہنو, چہرے مہرے نبی پاک کے مشابہ بناؤ. پورا نظام تبدیل کر دو کہ لوگ داخل ہو, اس گاؤں کے اندر داخل ہو تو انہیں لگے کہ نبی کے مدینے میں داخل ہو گئے. اسی کے لیے حضور نے نمونہ پیش کیا. نمونہ حضور کی ذات کا نہیں, حضور کے شہر کا, حضور کے محلوں کا, حضور کے مکانات کا, ہر چیز کا آپ نے ایک نمونہ پیش کیا. تو بس یہ اسی وقت ہوگا کہ جب یہ کہا جائے من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کے راستے میں انصار,
تو جس طرح حضرت عیسیٰ کے مخلص صحابہ نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اور نبی پاک کے صحابہ نے کہا نحن انصار اللہ، آئیے ہم سب بھی کہیں نحن انصار اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد، اللهم بارك علينا معهم أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من جميع السيئات والمنكرات، اللهم إنا نسألك رحمتك، نسألك فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک قبول فرما، اے اللہ ہمارا رمضان قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارے لیے تقوی کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہماری آبادیوں کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے، ہمارے شہروں کے لیے، ہمارے تمام مسلم بھائیوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے تمام افراد کے لیے رمضان المبارک کی برکات مقدر فرما، اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، عفو کرم کا معاملہ فرما، جو کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، اور اے اللہ جو گناہ ہوئے انہیں اپنے فضل و کرم سے مکمل طور پر معاف فرما دے، اے اللہ رمضان ہمارا اس وقت تک نہ گزرے جب تک تیری طرف سے مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے، اے اللہ رمضان المبارک ہمارے لیے فاتحہ خیر بنا دے، آغاز خیر بنا دے، ابتداء خیر بنا دے، ایسی تمہید بنا دے، ایسی بنیاد بنا دے جس پر سال بھر کی بلند ترین عمارت کھڑی ہو، اے اللہ ایسا درخت بنا دے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں، اس کی شاخیں فلک بوس ہو، وہ سدا بہار ہو اور ثمر بار ہو، اے اللہ ایسا درخت عطا فرما، اے اللہ کلمہ طیبہ کی مثال وہ درخت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنے نبی کا قرب عطا فرما، اپنے فرشتوں کا قرب عطا فرما، اے اللہ بری محفلوں سے، بری باتوں سے، گندے ماحول سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہم پر جو بھی دنیا میں مسلط ہیں، عالم عربی میں ہو یا اس ہندوستان میں ہو، اے اللہ جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، جو مجرم ہیں اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان سے تو ہی نمٹ لے، اے اللہ ان سے تو ہی نمٹ لے، ان کے قید کو، مکر کو، چالوں کو ان پر پلٹ دے، اے اللہ ان کی تمام تنظیموں کو، منصوبوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ اس امت مسلمہ کے سر کو بلند فرما، اس کے چہرے کو روشن فرما، اس کی عزت کو واضح فرما، اس کے قدم مضبوط فرما، اے اللہ ہماری اسلامیت کو، ہمارے دینی تشخص کو، ہماری شریعت کو، شریعت کے ہر حکم کو ہمیں ہر جگہ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک میں اور دنیا کے ہر خطے میں ہر چپے پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اندر اسلامیت کو پیدا کرنے اور نمایاں کرنے کی جرأت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اے اللہ جو پستی ہے، پست ہمتی ہے، بے حوصلگی ہے، مایوسی ہے، گراوٹ ہے، اسے دور فرما، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما، اور اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں صحت مند بنا دے، جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی نصیب فرما، معنوی صحت بھی عطا فرما، ایمانی اور اسلامی صحت بھی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہماری عورتوں کو، عائشہ صدیقہ، فاطمہ کبریٰ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن، اور ان کے علاوہ ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور صحابیات کے رنگ میں رنگ دے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بکر و عمر و عثمان و علی اور خبیب اور خباب اور عمار اور یاسر اور زید بن حارثہ اور کتنے ایسے اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ ہیں جن کی عظمت کے سامنے امت کے سر جھکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے نقش قدم پر ملت کے ایک ایک فرد کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله رمضان 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 يا حبيب رمضان